برف سے ڈھکا ہوا ایک ایسا جزیرہ جہاں زندگی بہت مشکل ہو اور جس کی زمین برف کی کئی کلومیٹر موٹی تہہ سے ڈھکی ہو، ایسے علاقے کو امریکہ کے نومنتخب صدر کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے جزیرے گرین لینڈ کی، جسے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں شامل کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ سرد جزیرہ گرما گرم خبروں میں ہے۔ گرین لینڈ اٹلانٹک اور آرکٹک اوشین کے درمیان واقع ہے۔ اس کا رقبہ پاکستان سے تقریباً 2.5 گنا بڑا ہے، لیکن یہاں پر آبادی صرف 57,000 ہے، کیونکہ اس جزیرے کا 80% سے زیادہ حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے اور آس پاس سمندر میں بھی برف ہی برف ہے۔ اس جزیرے پر 14ویں صدی سے ڈنمارک کا کنٹرول ہے۔ 1979 میں گرین لینڈ کو ایک نیم خود مختار علاقے کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، جس کے بعد سے اس کا اپنا وزیر اعظم اور اپنی حکومت ہے۔ لیکن گرین لینڈ اب بھی ڈنمارک کی یونین کا حصہ ہے اور اس کی مالی ضروریات کا ایک بڑا حصہ ڈنمارک ہی پورا کرتا ہے۔ یہ وسیع اور اس جزیرہ امریکہ، روس اور یورپ کے درمیان آرکٹک سرکل میں پھیلا ہوا ہے اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے امریکہ اور کئی دوسرے ملکوں کی نظریں اس پر رہتی ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گرین لینڈ اور اس کے آس پاس سمندر کی برف تیزی سے پگھل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ شپنگ کا نیا روٹ بن سکتا ہے۔ اس راستے کو روس اور چین بھی استعمال کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن بات صرف شپنگ روٹ کی نہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گرین لینڈ کی پگھلتی برف کے نیچے زمین میں قیمتی معدنیات اور آئل اور گیس کے خزانے بھی موجود ہیں۔ گرین لینڈ کی جغرافیکل لوکیشن ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن کی نسبت نیو یارک سے زیادہ قریب ہے۔ گرین لینڈ میں امریکہ کا ایک بڑا فوجی اڈہ بھی قائم ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق اس جزیرے کی اسٹریٹجک اور معاشی اہمیت کی وجہ سے ہی ٹرمپ اسے خریدنے اور امریکہ میں شامل کرنے کی خواہش ظاہر کرتے آئے ہیں۔ لیکن گرین لینڈ اور ڈنمارک دونوں ہی ٹرمپ کی اس تجویز کو مسترد کر چکے ہیں اور جرمنی اور فرانس جیسے بڑے یورپی ممالک نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔